السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت کا اردو برج کورس کا 17واں دن ڈے 17 دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کرنا نہ بھولیں۔ مہارت، تصور، شعر فہمی، شعری محاسن سے آگاہی، آؤ معلوم کریں۔ عزیز بچوں، آپ سب اردو کی مشہور و معروف صنف غزل سے واقف ہوں گے، یعنی آپ نے 8ویں، 7ویں، 9ویں اور 10ویں میں غزل کو پڑھا ہوگا۔ 10ویں میں آپ پڑھیں گے بھی غزل کو۔ آپ غزل کی تعریف سے بھی واقف ہیں، غزل میں کتنے اشعار ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ انسانی جذبوں اور تجربوں کی جیسی رنگا رنگی ہمیں اس صنف کے سوا کسی اور صنف میں دکھائی نہیں دیتی۔ آئیے تو ہم آج غزل کی ہیئت کا اعادہ کریں گے۔ آؤ اہلیت پیدا کرے۔ غزل نمبر 1 صفحہ 88 پر دیا ہوا ہے۔ یہ غزل 9ویں کی درسی کتاب اردو میں صفحہ نمبر 88 پر 88 پر۔ درد دل غیر کو بتاؤں کیا، کوئی ہمدرد نہیں سناؤں کیا، زخم سینے کے میرے سینے کو کوئی جرح نہیں سلاؤں کیا، گل کے پانی ہوا ہے خون جگر، دل کے ٹکڑے کسے دکھاؤں کیا، اپنے آنکھاں کی کیفیت کہہ کر چشم نرگس کتے رلاؤں کیا، بول سو سن زباں سو حال اپنا، گنچہ بستہ لب ہنساؤں کیا، داغ سینے کا اپنے دکھلا کر گلے لالا کا دل جلاؤں کیا، رو سیاہی سو رب حضور حسین، بات خالی ہو اب لے جاؤں کیا۔ اب اس کی سرگرمیاں دیکھتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 1، درج بالا غزل یعنی اوپر دی ہوئی غزل کا بغور مطالعہ کریں اور دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کریں۔ غزل میں سے ردیف اور قافیہ تلاش کر کے لکھیے، تو اس کا جواب ہم دیکھیں گے۔ ردیف اور قافیہ تلاش کر کے لکھنا ہے۔ سرگرمی نمبر 2، درج ذیل بولی کے لیے ادبی لفظ لکھیے۔ سرگرمی نمبر 3، شعر کی تشریح کیجیے۔ تو چلیے اب اس کا جواب دیکھتے ہیں ہم۔ ردیف کیا ہے؟ ردیف کیا ہے یعنی اس غزل میں ردیف کیا ہے؟ قافیہ بتاؤں، سناؤں، سلاؤں، دکھاؤں، رلاؤں، ہنساؤں، جلاؤں اور لجاؤں، یہ قافیے غزل میں استعمال کیے گئے۔ اب دوسرا ہے ادبی لفظ لکھیے، جیسے سناؤں، تو اس کے سامنے میں نے لکھا ہے صحیح سے سناؤں، نہیں، کتے کتنے، سن، ہاتھ یعنی ہاتھ، لے جاؤں۔ اب اس کی سرگرمی کو دیکھتے ہیں ہم آگے کی۔ آؤ مشق کریں۔ درج ذیل لفظ میں اعراب لگا کر مختلف معنی والے 2 الفاظ بنائیے۔ گل، ملک۔ غزل میں سے زیر اضافت کی 2 مثالیں لکھیے، ہے نا، دو زیر اضافت کی 2 مثالیں لکھنی ہیں ہمیں۔ تو ہم پہلے اس پر اعراب لگا کے چیک کرتے ہیں کہ ورڈ کیا بنتا ہے۔ دیکھیے یہاں گل لکھا ہے، تو اگر ہم اس پر پیش لگاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے گل، اور گل یعنی پھول، ہے نا۔ اور اگر ہم زیر لگاتے ہیں نیچے تو بن جائے گا گل یعنی مٹی، خاک۔ اب ہے یہاں پر ملک، ہے نا، ملک پہ اگر ہم پیش لگائیں گے تو یہ بن جائے گا ملک، اور اگر ہم اس طریقے سے لگائیں گے میم زبر ما، لام زیر لی، کاف ملک، تو یہ ملک بن جائے گا۔ دیکھا آپ لوگوں نے۔ اب اگلی سرگرمی کو دیکھتے ہیں۔ غزل میں سے زیر اضافت کی 2 مثالیں لکھیے، تو زیر اضافت والے لفظ ہمیں تلاش کر کے لکھنا ہے غزل میں سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں، یہ رہا غزل میں دیکھیے پہلے ہی آپ کو ملے گا یہاں پر، ہے نا، میں نشان لگا کے بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیے خون جگر، ہے نا، خون جگر، یہاں پہ زیر اضافت والا یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور کون سا لفظ ہے؟ دیکھیے یہاں پہ بھی لکھا گلے لالا،
है ना। मैं इसको एक बार इसको भी निशान लगा के दिखाता हूँ, गुले लाला, ये देखिए, है ना। ये दो ज़ेर इजाफत वाली तरकीबें हैं, मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, आप देखकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब है आओ तख्लीकाती बने चैलेंज। पिछली जमातों की दरसी किताब से आपकी पसंदीदा गज़ल का मुताला करें और मतला हुस्न मतला और मक्ता की शेर को कलम बंद करें। यानी आप पिछली जमातों की 9वीं की, 8वीं की, 7वीं के गज़ल को मुताला करें, पढ़ें और उसमें मतला, हुस्न मतला और मक्ता के शेर को अपने कॉपी में, नोटबुक में नकल करें। तो आज की जो 17वें दिन की सरगर्मियां हैं वो यहीं पर ख़त्म होती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। शुक्रिया।